تمام قسم کی تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران دین کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان میں ہمارے آخری نبی آخری کلی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم بارک و وسلم۔ محترم حضرات، ہمارا خطبہ کا سلسلہ برے اخلاق سے متعلق چل رہا ہے۔ اسے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس خطبہ میں بیان کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی بندے کو کسی بندے کا حاکم بنایا۔ ما من عبد یسترعی اللہ رعیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو حاکم بنایا، حکمراں بنایا، سردار بنایا، قاضی بنایا، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اور وہ اس حال میں مرا کہ وہ اپنے رعایا پر ظلم کرتا تھا۔ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اس پر جنت حرام ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کو قوم کا حاکم بنایا ہے، یا ایک آدمی کو قوم کا سردار یا قوم کی اہم منصب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فائز کیا ہے، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، تو ایسا آدمی ناانصافی کرتے ہوئے، دھوکہ کرتے ہوئے اپنے عوام کے ساتھ، اپنے جنتا کے ساتھ، اپنے رہنے والے ماتحت کے ساتھ اگر وہ دھوکہ کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے اور اسی حال میں مر جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے آدمی پر جنت حرام ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ایک حکمراں کو، ایک سردار کو، ایک حاکم کو اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحت کے ساتھ کیا برتاؤ اور کیا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک حاکم کو چاہیے کہ اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحت کے ساتھ، اپنے جنتا کے ساتھ حسن سلوک کرے، بہترین سلوک کرے، اس کو اپنے پریوار کا حصہ سمجھے اور اس کی ہر ممکن سہولتیں اس کے لیے پیدا کرے، اور کسی قسم کا ظلم زیادتی ان کے ساتھ نہ کرے، اور اسی طرح سے ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے، اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، اور اگر حکومت ہے تو لوگوں کو ایک نگاہ سے دیکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا پہنچ کا آدمی ہے تو اس کو بڑا عہدہ دے دیا جائے، اور فلاں کو جو میرا کچھ نہیں لگتا، اگرچہ اس کے پاس صلاحیت ہے، اگرچہ اس کے پاس اہلیت ہے، اگرچہ اس کے پاس ڈگری ہے، لیکن اس کو عہدہ نہ دیا جائے۔ ایک بادشاہ کے لیے، ایک حاکم کے لیے یہ چیز ہلاک کرنے والی ہے، یہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس لیے ایک بادشاہ کو چاہیے کہ ہمیشہ عوام کے ساتھ، جنتا کے ساتھ انصاف سے کام لے۔ ہم دیکھتے ہیں اسلام کی تاریخ جب اٹھا کے دیکھتے ہیں، اسلام کی تاریخ میں
ایک صحابی رسول جس کا نام عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی رسول ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اچھے اور نامور مشہور کمانڈر بھی ہیں اور اسی طرح سے ایک حکمراں صحابی بھی ہیں. اس کے اندر کمانڈنگ کی ایک بہت اچھی صلاحیت موجود ہے اور اسی طرح سے انہوں نے مصر کو فتح کیا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا اور مصر کو فتح کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مصر کا اسے پھر گورنر بھی بنا دیا گیا. یعنی اس کے اندر حکومت چلانے کی بھی بڑی اہلیت تھی. مصر کا گورنر بنا دیا گیا اور پھر کیا ہوا کہ ایک دن اس کا بیٹا ایک گھوڑ دوڑ میں حصہ لیتا ہے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر کے بیٹے ہیں اور مصر کے گورنر کے بیٹے ہیں اور ایک گھوڑ دوڑ میں وہ سوار ہوتے ہیں, حصہ لیتے ہیں اور حصہ لینے کے بعد گھوڑ دوڑ شروع ہوتا ہے. ایک عیسائی اس سے آگے نکل جاتا ہے. فاتح مصر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میں فاتح مصر عمرو بن عاص کا بیٹا ہوں, میرا باپ مصر کا حاکم ہے. ایک معمولی عیسائی, ایک غریب عیسائی مجھ سے آگے بڑھ گیا. یہ دوڑتے ہوئے ہی اپنے کوڑے کو نکالتا ہے اور اپنے کوڑے سے عیسائی کے پیٹھ پر کوڑا برساتا ہے. لہذا وہ عیسائی وہیں سے فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے, شکایت کرتا ہے کہ مجھ کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کوڑا مارا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ بیٹے دونوں کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد ایک معمولی سا عیسائی کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ عمرو بن عاص کے بیٹے نے ناانصافی کی ہے, جتنا زور سے تمہارے اوپر اس نے کوڑا مارا ہے تم اتنا زور سے اسے کوڑا مارو اور اس کا بدلہ لو. اس طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معمولی عیسائی کو فاتح مصر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر بھی ہیں ان کے بیٹے سے بدلہ دلوایا. تو ایک حاکم کو, ایک حکمراں, ایک سردار کو چاہیے وہ جس بھی عہدے کا مالک ہے, چاہے وہ بڑا عہدے کا مالک ہے یا چھوٹے عہدے کا مالک ہے, اپنے عہدے کے حساب سے اس کے پاس جو اختیار ہے اس اختیار میں وہ انصاف سے کام لے. اسی طرح سے ایک حاکم, ایک حکمراں کو چاہیے کہ عوام کی, جنتا کی جان کی حفاظت کرے, اس کے مال کی حفاظت کرے, اس کے عزت و آبرو کی حفاظت کرے, ورنہ کل قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ان سب کے بارے میں سوال کرے گا. اسی طرح سے ایک حاکم کو چاہیے کہ نہ خود عوام پر ظلم کرے, نہ عوام پر ظلم ہونے دے, اور اسی طرح سے ایک حاکم کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب عوام پر مہنگائی کی مار پڑ رہی ہے تو اس پر کنٹرول کرے. ایک حاکم کے لیے یہ چیز ضروری ہے, ورنہ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا. اور اگر اسی حالت میں انتقال کر گیا, اسی حالت میں مر گیا کہ عوام مہنگائی کی مار جھیل رہی ہے اور اسی حال میں ایک حاکم کا انتقال ہو جاتا ہے, کل قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا اور وہ کبھی جنت نہیں جا سکتا. اسی طرح سے ایک حاکم کے لیے چاہیے کہ حاکم لوگوں کے اوپر اتنا ٹیکس کا بوجھ نہ ڈال دے کہ عوام اس ٹیکس کو ادا کرتے کرتے وہ نہیں اور کمزور ہو جائے, اس کی مالی حالت کمزور ہو جائے. ایک حاکم کے لیے چاہیے کہ عوام پر ٹیکس کا بوجھ اتنا نہ ڈالے کہ عوام یا بزنس مین تاجر اس ٹیکس کو جھیل نہ پائے. اسی طرح سے سرکار, اسی طرح سے حاکم رشوت نہ لے اور اسی طرح سے
हाकिम धोखा न दे, और अगर किसी के साथ धोखा हो रहा है तो हाकिम इस धोखे को भी रोके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के ऊपर धोखा होने नहीं देते थे। आप हमेशा बाजार का चक्कर लगाते। एक दिन आप बाजार में चक्कर लगाते हुए एक आदमी को देखा कि गेहूं बेच रहा है, गेहूं का एक ढेर है उसके पास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके गेहूं के ढेर में अपना हाथ डाल दिया, और डाल देने के बाद देखा कि गेहूं अंदर से गीला है, ऊपर से सूखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये क्या है? उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश हुई थी जिसकी वजह से गेहूं भीग गया था, इसलिए ये भीगा हुआ गेहूं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्यों नहीं तुम इस भीगे हुए गेहूं को ऊपर रखा ताकि लोग जान जाते कि ये गेहूं भीगा हुआ है, तुमने लोगों को धोखा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन गस्सना फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो मुसलमान नहीं। इसलिए एक हाकिम को चाहिए, एक हुक्मरान को चाहिए कि वो खुद अवाम को धोखा न दे, और अवाम अगर धोखा में मुब्तला हो रही है किसी के जरिए से तो हाकिम को चाहिए कि अवाम को धोखा से महफूज रखे, महंगाई में कंट्रोल रखे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में बाजार में घूमते थे, बाजार में खुद सामान का भाव का इल्म करते, आप मालूम करते कि सब्जी कौन से भाव बिक रही है, अनाज कौन से भाव बिक रहे हैं, इस तरह से फल किस तरह के भाव बिक रहे हैं, गोश्त क्या भाव बिक रहा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में बाजार का चक्कर लगाते, देखते कि सामान का भाव ज्यादा है, आप लोगों से कहते, ताजिरों से कहते कि ये सामान की कीमत ज्यादा है, लोगों पर बोझ न डालो, सामान की कीमत कम करो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार में ताजिरों से सामान की कीमत कम करवाते थे ताकि आवाम महंगाई की बोझ को न झेले, आवाम महंगाई की मार न झेले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन यमूत यौम यमूत व हुवा गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी बंदे के किसी मामले का हाकिम हुक्मरान जिम्मेदार बनाया गया और वो इस हाल में मरा कि आवाम के साथ वो धोखा करता था, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए हुक्मरान को चाहिए कि अदल व इंसाफ से काम ले, हुस्न सलूक करे, आवाम के जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत करे, जुल्म न करे, महंगाई में कंट्रोल करे।